بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص راہ عملیات جو ہمارا مبارک اور روحانی سفر چل رہا ہے اس میں جڑے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، کوئی اپنے گھریلو پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی اپنے شوہر کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی جسمانی امراض کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی آسیب کی وجہ سے ہے، تو کوئی نظر بد کی وجہ سے ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ پوری دنیا بھر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہر شخص کے مسائل مختلف الگ الگ ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے تجربات کی بنا پر وہ اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سیزن 2 کے راہ عملیات کلاس 4 میں آپ تمام شاگردوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور رجب کے مہینے میں بالخصوص آج پاکستان میں 17ویں شب ہے، اور ہمارے اس سفر کو 17 دن گزر چکے ہیں، اور اس 17 دن میں ہم نے کیا کیا چیزیں حاصل کیں اور اپنے اعمال کی کیا کیا برکتیں سمیٹیں، اور مزید آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھیں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے آج کیا لے کر آئیں گے، آپ کی توجہ اس جانب ہوگی۔ تو یقیناً ماہ رجب المرجب کی برکت سے اور اس کی نسبت سے آج کے دن بالخصوص سورہ قریش کے جو لشکر میں شامل میرے ساتھ تمام لوگ موجود ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں جو اپنے مسائل سے تھک چکے ہیں، اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمت ہار کے کارواں سے نکل چکے ہیں، اور جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں برکت کے معاملات سے، روزی رزق کے معاملات سے، اولاد کی چاہ میں، اولاد کی چاہت میں مایوس ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوں، تو آج میں اپنے بزرگوں سے منسوب سورہ قریش ان تمام لوگوں کے لیے سورہ قریش برکتی کا ایک نایاب اور ایک قدیمی نسخہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سورہ قریش ایک ایسے ترتیب اور ایسے طریقے سے پڑھی جائے کہ ان 4 آیتوں میں وہ 4 دعائیں شامل ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص اس وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔
کہ وہ سورہ قریش کا قدیمی نسخہ اور وہ دعائیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں برکت اور اولاد کے لیے دعا دی، اور اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں اپنے گھر میں سونے کی اینٹوں کو لوہے کے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر اتنے خزانے جمع ہو چکے تھے کہ اگر کوئی چور یا کوئی شخص گھر میں آتا تو وہ ادھر چھپ سکتا تھا اور نظر نہیں آتا خزانوں کے پیچھے۔ اور آپ اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، حضور نے جو دعا دی تھی اس کی برکت سے میرے اولاد اتنی ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو دیکھا کہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اولاد کی دعا، اور ظاہر سی بات ہے نبیوں کی دعا تو نسلوں میں چلتی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو میرے ساتھ یہ حال ہوا۔ تو کیوں نہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے وسیلے سے ان کو پڑھ کر ہم اپنے رزق میں اتنی برکت لا سکتے ہیں کہ ہماری عقل اس پہ دنگ رہ جائے۔ اب ایک شخص جو یہ سوچتا ہو کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں کہاں سے پورا کر سکتا ہوں، یہ اس کی مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے، اور کفر کا راستہ انسان کو اندھیرے سے گزارتا ہوا جہنم تک لے جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے حال کو نہ دیکھو، اپنے حالات کو نہ دیکھو، بلکہ آپ اپنے اس رب کو دیکھو کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو تمام کائنات کے اندر مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو تم کیسے محروم ہو سکتے ہو اس کے رزق سے؟ یقیناً اگر ہمارے گھر میں تنگی آئی، ہمارے پاس پریشانی آئی، ہماری اولاد کی آزمائش آئی، تو اس میں کوتاہی ہماری ہی ہوگی۔ اور ہماری کوتاہی کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمینوں سے ان کے لیے برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے، تقوی یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے اور سیدھا راستے پہ چلتے، سیدھا راستہ اختیار کرتے، ہم ان کے لیے آسمان اور زمینوں کے دونوں خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو یقیناً اگر ہم بھی تنگ ہوئی ہے، ہم پہ پریشانی آئی ہے، ہم پہ مصیبت آئی ہے، تو یقیناً ہمارے کوئی نہ کوئی گناہوں کی وجہ سے ہوگا، کوئی گناہوں کے سبب ہوگا، یا پھر کوئی ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوگا، یا غرور و تکبر کی وجہ سے ہوگا، یا انا کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہم اس سے ہی غفلت پا کر پھر ہم مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس وبا میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ وبا ہمیں منتقل ہو چکی ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے دروازے کو کس طرح توڑ کر اپنے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھولیں؟ تو یقیناً وہی طریقے جو بزرگوں نے دعائیں دی ہیں، وہی طریقے اور وہ نسخہ کہ جو سورہ قریش جسے برکتی کہتے ہیں، کہ جب ہم پڑھیں گے تو سورہ قریش برکتی کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے ان بند دروازوں کو توڑتی ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے بند ہوئے، جو کوتاہیوں کی وجہ سے بند ہوئے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے بند ہوئے۔ یہ ان تمام کے تمام دروازوں کو توڑ دیتی ہے، اور پھر جب دروازوں کو توڑتی ہے تو اس کے لیے آسمان اور زمینوں کے برکتوں کے، خزانوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ قریش تو معلوم ہے آپ کو کہ برکت کے لیے کتنی افضل، کتنی اعلیٰ ہے، کہ اس کے پڑھنے والا ہی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایک ساری سورہ قریش پڑھنا ہی برکتوں کے لیے لازوال ہے، لیکن پھر
جب انہی سورہ قریش کو اس دعاؤں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یعنی کہ ان آیتوں کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگی ہیں کہ جو کمال کا اثر رکھتی ہیں. یعنی کہ جو 4 دروازے ہیں، یعنی کہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، انسان کے چاروں سمتوں کے دروازے، یہ سورہ قریش اگر اس ترتیب اور طریقے سے پڑھ لی جائے جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے چاروں دروازے کھلتے چلے جائیں گے. سب سے پہلا دروازہ جو آپ کے سامنے کا دروازہ ہے، اس کے بعد آپ کے دائیں طرف دروازہ ہے، اس کے بعد آپ کی پشت پہ دروازہ ہے، پھر وہ دروازہ جو بائیں جانب دروازہ ہے، کہ جب چاروں دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے تو چاروں طرف سے آپ کے اوپر رزق کی برسات ہونے لگے گی. کہ جس طرح میں نے سورہ قریش کہری بتائی، کہ جس طرح میں نے سورہ قریش کے فضائل بتائے، کہ جس طرح سورہ قریش کے بارے میں بتایا، جس طرح سورہ قریش باموکل بتائی، سورہ قریش میں نے دعوت بتائی، سورہ قریش کے ترتیب و طریقے سمجھائے، اسی طریقے سے آج کے دن میں قدیمی اور نایاب وہ عمل سورہ قریش کا، جس کے سورہ قریش برکتی کہتے ہیں. خالی اس کو اگر اپنے پاس لکھ کے بھی رکھا جائے تو اس کی بھی برکت سے رشتوں کو شادی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پڑھنا تو دور کی بات، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے، لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو کتنے کمال کی صورت ہے سورہ قریش برکتی. جب ہم سورہ قریش برکتی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بند دروازے ہم پر کھول دیے جاتے ہیں. اور بالخصوص اولاد کے لیے، کہ وہ لوگ کہ جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، مایوس ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، ختم کر دیا، اب جستجو نہیں رہی، اب تمنا ہی نہیں رہی، اولاد کی چاہ ہی نہیں رہی. اولاد کی چاہ تو انسان کو آخری سانس تک رہتی ہے، لیکن وہ مانند پڑ گئی، کہیں دب گئی خواہشات کے نیچے، کہیں دب گئی ہماری دعاؤں کے نیچے، کہیں دب گئی ہماری پریشانیوں کے نیچے. تو پڑھیں سورہ قریش برکتی اولاد کے لیے. اگر 25 سے 30 سال بھی گزر جائے آپ کی شادی کو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اور جن لوگوں کی اولاد موجود ہیں، اولاد ہیں، لیکن وہ نافرمان ہیں، وہ رستے سے بھٹک گئی ہوں، وہ دین اسلام سے دور ہو گئی ہوں، وہ سلاسل سے دور ہو گئی ہوں، وہ ماں باپ سے دور ہو گئی ہوں، روٹھ گئی ہوں، چلی گئی ہوں، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہو، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ الگ ہو گئی ہو، کوئی اپنے ماں باپ سے نہ ملتا ہو، ماں باپ تنگ ہو، ماں باپ پریشان ہو، ماں باپ ان کی چاہ میں روتے ہوں کہ یہ میری اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں کہ اس کے پڑھنے سے ان کی اولاد اس طرح کھینچ آتی ہے کہ جس طرح گڑ کو دیکھ کے مکھی کھینچ آتی ہے. اور یاد رکھنا کہ جب اولاد لوٹے گی تو فرما بردار ہو کے لوٹے گی. یہ اس سورج کی برکت ہے، اس عمل کی برکت ہے کہ جب اولاد واپسی کا رستہ اختیار کرے گی، اولاد چاہے دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، جب آپ اس سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے، سورہ قریش برکتی اس ترتیب اور اس طریقے سے جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، تو یقیناً آپ کی اولاد دنیا میں جہاں بھی ہوگی وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی، آپ سے رابطہ کرے گی اور اخلاص کے ساتھ رابطہ کرے گی، آپ سے تمام گناہوں کی معافی مانگے گی. آپ سے کتنی کمال کی ہے یہ عمل، آج کا عمل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کامنٹس پڑھے تھے اس کے اندر کچھ لوگوں کے، اکثر لوگوں کے یہی سوالات تھے کہ اولاد کے لیے، برکت کے لیے، گھر کے لیے، قرض کے لیے اور اس چیز کے لیے ہمیں سورہ قریش تعلیم کریں. سورہ قریش میں الحمدللہ جتنا کام ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. اور ڈاکٹر صاحب نے سورہ قریش کے جو بھی اعمال بتائیں آپ کو کسی کتاب میں، کسی سوشل نیٹ ورک پہ، کسی فیس بک پہ، کسی کے اوپر کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ سینوں کے راز ہیں، اور جو سینوں کے راز ہیں وہ سینوں کی حد تک رہیں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے سلسلے کی کشادگی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا. تو اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر کے سورہ قریش کا برکتی عمل آج میں آپ کو تعلیم کروں گا، جو آپ کے اور آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ جب دیکھیں گے آپ بولیں گے واقعی سورہ قریش میں نے ایسے پہلی بار دیکھی ہے، میں نے سورہ قریش پہلی بار اس طریقے سے پڑھی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے.
آپ پڑھیں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کپ کپی طاری ہوگی. آپ وہ سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھیں گے آپ کے جسم کے اندر جھرجھریاں طاری ہوں گی. آپ سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے. آپ سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھیں گے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ اس مقصد کو اپنے قریب ہوتا دیکھیں گے. آپ دنیا میں قرض دار ہیں, آپ کے پیسے ڈوب گئے ہوں, کسی کاروبار میں ڈوب گئے ہوں, یا آپ سے خطا ہو گئی, یا آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے کرپٹو میں لگا دیے, آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیے, جہاں ڈوب گئے ہوں آپ کے, جہاں پہ نام و نشان نہ ہو کہ اب امید نہیں ہے کہ ختم ہو گیا ہے, ہم نے یہ شیئرز خریدے, ہم نے یہ وہ کرا, ہم نے یہ کرا, وہ ڈوب گئے. یہ ڈوبے ہو کو بچانے اور نکالنے کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں, بینک میں ہوتے ہیں, دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں, تو وہ لوگ چاہیں کہ ان کے بھی رزق میں برکت ہو, ان کے کاروبار میں برکت ہو, ان کے مالک کی فیکٹری میں برکت ہو, وہ خود فیکٹری کے مالک بنے, تو سورہ قریش اس ترتیب سے برکتی پڑھنے شروع کریں. میں یہ بات اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کمپنی میں آپ جاب کریں گے نا, آپ میں جو عہدہ, آپ کا جو مقام ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا ان تمام اس میں. اور اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میں خود یہ میں نے کام سیکھا, میں خود اس کمپنی کی بنیاد رکھوں, تو کچھ سالوں کے بعد آپ بھی اس کمپنی کے مالک ہوں گے. لیکن محنت شرط, نیت کا صاف ہونا شرط, تقوی اختیار کرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, یہ شرط ہے. آپ میری ان 3 باتوں پہ عمل کر لیں اور پھر آپ جس کے چاہے مالک بننا, آپ مالک بنیں گے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو. پرہیزگاری اختیار کرو گے تو دنیا اور زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں, آپ کیا کرتے تھے کہ جب آپ کو تنخواہ ملتی آپ اس کو خرچ کرتے ہیں, اپنی آل پہ کرتے, اولاد پہ کرتے, سب جگہ کرتے, اور جب دیکھتے نا کہ تھوڑے پیسے رہ گئے آپ اس کو فوری صدقہ کر دیتے. تو ان کے گھر والے ان سے کہتے بھائی تم آخری پیسے بچا کے رکھتے, ہم آخری پیسے انسان بچا کے رکھتا ہے اور تم خرچ کر دیتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں آخری میں جو خرچ کرتا ہوں نا, یہی ہے جو مجھے لوٹا دیتے ہیں کہ جو میں پریشان آج تک اپنی زندگی میں نہیں ہوا, اور یہ میری زندگی کا معمول ہے. یعنی کہ جب یہ دیکھیں کہ آخری حصہ آپ کے پاس رہ جائے, آخری حصے میں سے کچھ حصہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں, آپ اللہ کی راہ میں صرف کر دیں, آپ صدقہ کر دیں, آپ دیکھیں گے کہ وہی جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہ آپ تک لوٹا دیا جائے گا, آپ تک پہنچ جائے گا. ہمارے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں کہ جن لوگوں نے ان اعمالوں کی برکت دیکھی ہے ایسا کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور باقاعدہ طور پہ میری بھی زندگی کا یہ اصول ہے, یہ معمول ہے کہ میں صدقہ ہر حال میں کرتا ہوں. اور ایک طریقہ میں اور بتایا تھا آپ کو, ایک عمل میں نے آپ کو اور بتایا تھا کہ جب آپ کسی کو رقم دیں تو دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو, اور جب لیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے رکھ لیا کرو اپنے پاس. ہمیشہ برکت رہے گی, ہمیشہ برکت رہے گی. اور جو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جو دیا ہوگا اتنی رقم کو آپ 9 گنا کر لو اور پھر وہ رقم آپ تک لوٹے گی, آپ خود گنو گے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے. یہ اس کی برکت ہے اس عمل کی. پریکٹیکل تجربات میں سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں, اور پھر وہ عمل کہ جو آج کے لیے میں لے کر آؤں گا, جو آپ کے سمجھ لو کہ آپ کے بیاض شاذلیہ کی سب سے بڑی زینت بنے گی, وہ سورہ قریش کے اعمال میں سے کہ جسے کہتے ہی سورہ قریش برکتی ہیں. وہ ہے کیا, وہ عمل کیا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے, اس کے طریقہ کار کیا ہے. آپ نے کوئی چلے نہیں کرنا, آپ نے کوئی اس کے 1.25 لاکھ کی تعداد پوری نہیں کرنا, آپ نے کوئی 3125 دفعہ نہیں پڑھنا, کوئی 1100 بار نہیں پڑھنا. آپ نے بس ہر نماز کے بعد
اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، یعنی کہ طاق میں آپ اس کو پڑھ لینا، ہر نماز کے بعد جتنا آپ کو آسانی ہو اتنا پڑھ لینا۔ لیکن رات کو جب بستر پہ لیٹو سونے کے لیے ایک بار ضرور سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھنا۔ وہ سورہ قریش کیا ہے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ پہلے سورہ قریش دیکھیں برکتی، اور یہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سورہ قریش برائے برکت۔ لإيلاف قريش اللهم بحق هذه الآية وبحق الألفة التي ودعتها في قلوب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم بارك في أرزاقنا ووسع لنا في أعمالنا الخيرة واجعل ذريتنا صالحة تقيم دينك إيلافهم رحلة الشتاء والصيف اللهم يا من وفقت قريشا في رحلاتهم وبحق هذه الآية وفقنا في أرزاقنا وأكرمنا بأولاد صالحة واجعلنا من المباركين في الدنيا والآخرة فليعبدوا رب هذا البيت اللهم يا مالك البيت بحق هذه الآية اجعل عبادتنا وسيلة لنزول بركاتك وأكرمنا منك بالرزق الواسع وبذرية صالحة تسبحك دائما وتقيم شرعك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم يا ربنا الحبيب يا أرحم الراحمين يا من أطعم قريشا وآمنهم بحق هذه الآية أطعمنا من حلالك الطيب وبارك في مالنا وعيالنا ووهب لنا ذرية تقر بها أعيننا صالحة مباركة وتكون سببا لمغفرتنا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سورہ قریش برائے برکت۔ لإيلاف قریش اللهم بحق هذه الآية وبحق الألفة التي ودعتها في قلوب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم بارك في أرزاقنا ووسع لنا في أعمالنا الخيرة واجعل ذريتنا صالحة تقيم دينك إيلافهم رحلة الشتاء والصيف اللهم يا من وفقت قريشا في رحلاتهم وبحق هذه الآية وفقنا في أرزاقنا وأكرمنا بأولاد صالحة واجعلنا من المباركين في الدنيا والآخرة فليعبدوا رب هذا البيت اللهم يا مالك البيت بحق هذه الآية اجعل عبادتنا وسيلة لنزول بركاتك وأكرمنا منك بالرزق الواسع وبذرية صالحة تسبحك دائما وتقيم شرعك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم يا ربنا الحبيب يا أرحم الراحمين يا من أطعم قريشا وآمنهم بحق هذه الآية أطعمنا من حلالك الطيب وبارك في مالنا وعيالنا ووهب لنا ذرية تقر بها أعيننا صالحة مباركة وتكون سببا لمغفرتنا صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے سورہ قریش کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، یعنی کہ اے اللہ، سب سے پہلی آیت جو دعا کے ساتھ ہے، اے اللہ اس آیت کے وسیلے سے، اس آیت کے وسیلے اور اس کی الفت کے صدقے جو تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے دلوں میں رکھی، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بھلائی کے کاموں میں وسعت عطا فرما، اور ہماری اولاد کو نیک بنا جو تیرے دین کو قائم رکھے۔ یہ پہلی آیت کے بعد دعا، اور اس آیت کے وسیلے سے یہ دعا مانگی گئی ہے۔ اب دوسری آیت ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اے اللہ، اے وہ ذات کہ جس نے قریش کو ان کے سفر میں کامیاب کیا، اور اس آیت کے وسیلے سے، یعنی کہ جو دوسری آیت ہے، اس آیت کے وسیلے سے ہمیں اپنے رزق میں کامیابی عطا فرما، ہمیں نیک اولاد سے نواز، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں برکت عطا کر۔
یعنی کہ جو دوسری آیت ہے اس میں اس آیت کے وسیلے سے یہ دعا کی گئی ہے کہ ہمیں نیک و صالح اولاد بھی عطا کر، ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اب تیسری آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہ اے اللہ، اللہم یا مالک البیت، اے اللہ، اے بیت کے مالک یعنی کہ گھر کے مالک، اس آیت کے وسیلے سے، یعنی کہ جو یہ آیت ہے اس آیت کے وسیلے سے ہماری عبادت کو اپنی برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنی طرف سے کشادہ رزق عطا کر، اور ہمیں ایسی نیک اولاد سے نواز جو ہمیشہ تیری تسبیح کریں اور تیری شریعت کو قائم رکھیں۔ کیا کمال کی دعا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، کہ ہماری اولاد میں ہماری عبادت، یعنی کہ ہم گھروں میں جو عبادت کرنے، کوئی اولاد کے لیے عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ عبادتیں ہی ہیں نا۔ تو ان عبادتوں کو، یعنی کہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں نا، ہماری عبادت کو اپنی برکتوں کو نزول کا ذریعہ بنا، یعنی کہ برکت ہے، یعنی اس میں کامیابی عطا فرمائے جو ہم عبادت کر رہے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نفل کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اور پھر اسی آیت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کشادہ رزق عطا کرا، کشادہ رزق عطا کر، اور ہمیں ایسی، یعنی کہ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ایسی نیک ہو کہ جو اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرے اور اس کی شریعت کو قائم رکھ سکے۔ ہر مسلمان کی یہ دعا ہے کہ اس کی شریعت کو قائم رکھ سکے۔ کمال کی دعا ہے۔ اور پھر سورہ قریش میں آخری جو آیت ہے اس میں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم، یعنی کہ اے ہمارے رب، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ ذات کہ جس نے قریش کو کھلایا اور انہیں امن دیا، اس آیت کے وسیلے سے ہمیں حلال اور پاک رزق عطا کر، ہمارے مال اور اہل و عیال میں برکت دے، اور ہمیں ایسی اولاد عطا کر کہ جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کہ ہمیں ایسی اولاد عطا کر کہ جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جو نیک و بابرکت ہو اور ہمارے بخشش کا وسیلہ بنے۔ کمال کی دعا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورہ قریش برکتی ہے۔ اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال میں، وظیفوں میں، اس میں یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ مل گیا نا، میں سمجھتا ہوں آپ کی دنیا، آپ کی آخرت کے لیے کمال ہے، عروج ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو مخصوص ہیں نعمتیں۔ دیکھ لو، اولاد ہر ایک کی نیک نہیں ہوتی، اولاد نیک بھی ہو تو وہ ان کاموں میں نہیں ہوتی۔ اس میں مکمل اور جامع دعا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ عمل سورہ قریش برکتی ہے، کہ اس میں دنیا اور آخرت میں برکتیں بھی ہیں، اور اس میں عافیت بھی ہے، اور اس میں سلامتی بھی ہے۔ یعنی کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے۔ جب شادی ہو جاتی ہے بیوی بچوں کے لیے، پھر ساری زندگی کما کے کھلاتے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، جو کچھ محنت کرتا ہے وہ ان پہ لگاتا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کی زندگی بھر کی محنت اس کے اولاد کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے اس کے سامنے، اور وہ نیک نہ ہو تو اس کی زندگی کے مقصد ضائع ہو گیا۔ اچھا، مال اور دولت یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو رب کی طرف سے عطا ہے، یہ تو کرم ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل اور زیادہ ہوگا۔ کامیابی ہم دولت کی زیادتی کو نہیں کہیں گے، کامیابی ہم کہیں گے حلال رزق میں برکت اور نیک اولاد کو۔ اور یہی سورہ قریش برکتی کے اندر دونوں چیزیں اپنی عروج پر ہیں، اپنے کمال پر ہیں۔
اور وہ دعائیں اور دعائیں مانگنے کا انداز وہ بھی سورہ قریش کی ان خاص آیتوں کے وسیلے سے، میں سمجھتا ہوں برکت کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، رات کو سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے وزن کے برابر اللہ ان کو سونا عطا کرے، تو پھر وہ اس کا عمل کر لیں۔ اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، فی سبیل اللہ۔ ہاں، یہ ذہن میں نہیں رکھنا اگر ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ عمل کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کریں تو یہ پیسے چارج کریں گے، نہیں، فی سبیل اللہ۔ باقی آپ کی آسانی کے لیے ہماری ویب سائٹ الحمدللہ لائیو ہو چکی ہے، www.drabdulwajidshadri.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور ویب سائٹ پہ جائیں اپنا اپوائنٹمنٹ لے لیں، ویب سائٹ پہ جائیں استخارہ آن لائن کروائیں، ویب سائٹ پہ جائیں استخارہ کروائیں، ویب سائٹ پہ جائیں آپ اپنا علاج کے لیے اپنی ڈیٹیلز ہمیں دیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں علم و لدت کیلکولیٹر موجود ہے، اس میں آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو کہیں بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جائیں www.drabdulwajidshadri.com، کلک کریں، ویب سائٹ کھل جائے گی، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، اس میں ہم سے رابطہ کر لیں، فوراً آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ابھی یہ کہ ویب سائٹ الحمدللہ لائیو تو ہو گئی، لیکن ابھی کچھ بگس آ رہے ہیں اس میں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بگس اس میں آتے رہ رہے ہیں وہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو لائیو ہے، سوال و جواب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس ٹرانسمیشن کے متعلق، آج کی کلاس کے متعلق آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو کل کے لیے، کل لائیو ہوگا، تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ اپنے سوالات اپلوڈ کر سکتے ہو، کامنٹس میں بھی کر سکتے ہو، ہماری ویب سائٹ پہ بھی بتا سکتے ہو سوالات، اپنے پیشنٹ پورٹل پہ بھی جا سکتے ہو، اپنے اپوائنٹمنٹ کی جگہ پہ بھی جا سکتے ہو۔ اگر جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی کنٹری سے تعلق ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ کو یہ شکایت ہو کہ ڈاکٹر صاحب کا فون نہیں ملتا، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ اپوائنٹمنٹ لیں، آپ کو ڈیٹ اور ٹائم دیا جائے گا، اس ڈیٹ پہ میرے پاس پرچہ میرے سامنے رکھا ہوگا، میں پرچہ ہوگا، موبائل میرے سامنے رکھا ہوگا، ٹھک 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 کالیں میں ریسیو کرتا رہوں گا، آپ کے جوابات، آپ کے مسائل آن دا اسپاٹ حل کر کے آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ آپ ویب سائٹ پہ جائیں drabdulwajidshadri.com، drabdulwajidshadri.com، جو میرے یوٹیوب کا نام ہے، جو میرے فیس بک کا نام ہے، جو میرا اپنا نام ہے، اس نام سے آپ ویب سائٹ ڈومین پر سرچ کریں، آپ اپنے مسائل اور اپنا اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ اور اس ویب سائٹ پہ بہت کچھ ہے آپ کے لیے، اگر آپ ہمارا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں اس پہ ٹھک کر کے رابطہ کر لیں، علاج کروانا چاہتے ہیں اس پہ رابطہ کر لیں، طبی مشورہ لینا چاہتے ہیں اس پہ رابطہ کر لیں، طبی علاج کروانا چاہتے ہیں اس پہ رابطہ کر لیں، کوئی نسخہ لینا چاہتے ہیں اس پہ رابطہ کر لیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ رابطہ کر لیں۔ یعنی کہ ویب سائٹ نے اب آپ کا سارا کام آسان کر دیا۔ اب آپ ویب سائٹ کے تھرو ہم سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، یا آپ کو اگر عطر موہنی کی ضرورت ہے آپ عطر موہنی لے سکتے ہیں، آپ کو بخور کی ضرورت ہے آپ بخور لے سکتے ہیں، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، جو بھی پروڈکٹ آپ کو چاہیے وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ وہاں پہ رابطہ جا کے اپنے بک کر کے اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سے، اور یاد رکھیں کہ میرا اپوائنٹمنٹ اب کوئی آپ کو کہیں سے نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دو، ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کا رابطہ کرا دیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کرا دیتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی اپوائنٹمنٹ لینا ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے تھرو لے لے۔ جس نے رابطہ کرنا ہے، ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے جو اسکرین پر موجود ہے، صرف اس سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور اس نمبروں کے علاوہ کہیں بھی کسی سے بھی کوئی نمبر سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب آپ کی آسانی اور آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ اور ابھی تو رجب کا مہینہ شروع ہے، اور بالخصوص اس رجب کے مہینے کی میں رجب کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہم سورہ قریش کی بھی برکتیں سمیٹیں، اور سورہ قریش برکتی جو ہے ہی برکتوں کے لیے، جو ہے ہی برکت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے،
تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو، میرے مریدین کو، میرے شاگردوں کو سورہ قریش برکتی کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر چکے ہیں، ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کر چکے ہیں، تو ان تک اس کی پی ڈی ایف میں سینڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس کی پی ڈی ایف لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت باریک لکھا ہوا ہے، مجھ سے شاید میری بھی نظر کمزور ہو گئی تو مجھ سے دیکھ کے نہیں پڑھا جا رہا، تو لیکن اس پی ڈی ایف میں تھوڑا سا نا اس کے الفابیٹ بڑے کر لو آپ، ٹھیک ہے بیٹا، الفابیٹ تھوڑے بڑے کر لو۔ اب مجھے نہیں نظر آ رہا صحیح طریقے سے، تو اگر جو مجھ سے بڑی عمر کا ہوگا تو اس کو تو بالکل بھی نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ رکھو لیکن اس کے الفابیٹ تھوڑے سے بڑے کر لو، لفظ بڑے کر لو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، صحیح ہے۔ تو اس کی پی ڈی ایف آپ کے اس میں ہمارے جو واٹس ایپ چینل ہے اس پہ جوائن، اس میں اپلوڈ کر دوں گا۔ باقی شاذلی روحانی درسگاہ یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل ہے، وہ بھی ہمارا اپنا آفیشیل چینل ہے، اس کو بھی جوائن کر لیں۔ اس میں بھی کمیونٹی پہ ہر دن کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی نہ کوئی پوسٹ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، وہ میں خود کرتا ہوں، اور اس پہ جو کامنٹس کرتے ہوں وہ کامنٹ تک بھی مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ باقی جو لوگ اپنے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ بابرکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی اپنا علاج شروع کرتا ہے تو اسی برکت سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں اگر ہمیں محنت کرنی لگتی ہے، عام دنوں میں اگر دن لگتے ہیں، تو رجب میں وہ ہمیں کم دن لگتے ہیں، تو اس میں آسانی کے ساتھ کام اپنا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ علاج کے سلسلے میں، بیماری کے سلسلے میں جو ناممکن روحانی مشکلات، لا علاج جسمانی بیماریوں کے لیے ہو، وہ بے فکر ہو کے www.drabdulwali سرچ کریں، اپنا پیشنٹ پورٹل میں جائیں، اپنا مرض، اپنا علاج لکھ دیں، اسی وقت آپ کو یا اس کے کچھ دیر بعد آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو اب ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد ہم ملاقات کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر، کہ دیکھتے ہیں ویب سائٹ پہ کون کون لوگ ہمیں جوائن کرتا ہے اور کیا اس کی اپڈیٹ ہوتی ہے، تاکہ اس حساب سے اگر اس میں کوئی بگس آتے رہیں گے تو ہم اس کو کلیئر کرتے رہیں گے۔ تو ویب سائٹ کا ایکسیس بھی ہمارے پاس، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا چلتا رہے گا، اور باقی اپائنٹمنٹ اور ہر چیز ہماری ویب سائٹ کے تھرو آپ لے سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی رمضان میں ایک خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے، تو پہلے وہ کام ہمارا مکمل ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم وہ خوشخبری آپ کو سنائیں گے، اور پھر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، جو آپ کی بہتری کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے لشکر و کارواں میں شامل ہیں اور اپنا سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہو۔ تو ان کو انشاءاللہ تعالی شعبان کے اینڈ میں میں انشاءاللہ فزیکلی ان کو سناؤں گا وہ۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔